السلام علیکم دوستوں۔ 8 ذوالحجہ 317 ہجری مکہ مکرمہ میں اس قدر قتل عام ہوتا ہے کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر جاتا ہے۔ پورا شہر خون کی ہولی کھیلنے لگ جاتا ہے اور 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اور خون کا یہ کھیل صرف ہجر اسود کی چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا گیا ہے۔ آخر ہجر اسود کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہجر اسود کی مکمل تواریخ اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ہجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات، حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، حادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنے ہی زخم آئے۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامتہ کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامتہ کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذوالحجہ 317 ہجری کو اس نے اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دی گئی، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل مزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے اور مقام ابراہیم اور ہجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے مامون رہا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذوالحجہ بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے ہجر اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائی جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر ہجر سے بروز بدھ 10 ذوالحجہ 339 کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا اور واپسی بھی معجز نما تھی۔ کرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے، ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے، جو پتھر آگ میں پگھل جائے یا پھٹ جائیں وہ ہجر اسود نہیں، چونکہ ہجر اسود کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کی عارضہ میں مبتلا ہوا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا۔ دوستوں، طواف کی ابتدا ہجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس کا ترجمہ ہے کہ جس وقت ہجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتے تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ ہجر اسود قیامت کے دن اپنے بوسہ لینے اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ہجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص ہجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔